ایک لیڈر کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا اور وہ امریکن بیسز مانگی گئی تھی پاکستان. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان مانگی نہیں گئی تھی, مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ ایسی بات میں کہہ رہا تھا جو کبھی آفر آئی نہیں تھی, کبھی ڈیمانڈ آئی نہیں تھی. امریکن نے کبھی کس چیز کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا؟ دیکھیے اس ایک رپورٹر نے سوال کیا تھا کہ اگر امریکہ نے بیسز مانگی تو آپ دیں گے, تو اس نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. وہ مانگی نہیں تھی تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہوئے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, تو مانگتے تو پھر پتہ چلتا. لیکن پھر بھی ڈو یو تھنک اٹس اے کریجیس ایکٹ؟ یہ کریجیس ایکٹ تھا, خالی ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دینا کریجیس ایکٹ ہوتا ہے جب آپ کو پتا کوئی رسک ہی نہیں ہے اس کا. کریجیس ایکٹ اس وقت ہوتا کہ جب مودی نے آرٹیکل 370 وائلیٹ کر کے کشمیر پر قبضہ کر لیا. دیٹ واز دا مومنٹ جب تم نے کہنا تھا کہ وی آر ڈکلیئرنگ وار آن انڈیا. اس وقت ہی کہتا ہے کیا میں حملہ کر دوں, میں کلبھوشن کو اگلے دن واپس کر دیا. اس کے بعد کہا جی میں تو حملہ کر ہی نہیں سکتا, جس نے کشمیری مجاہدین کی مدد کی وہ ظلم کرے گا پاکستان سے. نہیں تو اگر جنرل باجوہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینکوں کو زنگ لگا ہوا تھا اور سپہ سالار کی جانب سے ایسی سٹیٹمنٹس آتی ہیں تو اس کو کس طرح سے؟ سپہ سالار کو کس نے ایکسٹینشن دی تھی؟ عمران نہیں دی تھی نا. فیض کو ایکسٹینشن کس نے دی تھی؟ فیض کو چیف کون بنانا چاہتا تھا؟ عمران بنانا چاہتا تھا. آج فیض جیل میں کورٹ مارشل کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا غداری کی وجہ سے کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا, پاکستان کو بٹریل کرنے کی وجہ سے کورٹ مارشل ہو رہا ہے. کبھی پاکستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی کا ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد کورٹ مارشل کر دیا جائے؟ کیوں آرمی کر رہی ہے؟ آپ سوچیں نا اس بات کو. اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ عمران اور اس کے ساتھ جو ٹرائیو تھا باجوہ اور فیض کا, انہوں نے پاکستان بیچ دیا تھا. یہ غدار تھے تینوں. باجوہ کو کیوں چھوڑا ہوا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا, لیکن عمران جیل میں ہے, فیض کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, کسی لمحے اس کو سزائے موت ہو جائے گی. تو عمران خان غدار ہیں؟ غدار تو چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے واللہ ہے, اور ایک غداری ہو تو ایک پھانسی ہوتی ہے اس کے اوپر. اس کی تو ہزار غداریاں ہیں. کس کس غداری پہ اس کو پھانسی دیں گے؟ اتنی دفعہ تو لٹکا بھی نہیں سکتے اس کو. لیٹس ٹاک اباؤٹ کہ کیا کیا غداری ہے, کیا کیا نہیں ہے. میں سوال کرتا ہوں کیا کیا نہیں ہے. پہلی بات کشمیر اٹھا لیجیے, آپ کی شہرگ ہے, بغیر لڑے اس نے انڈیا کو دے دیا. آرٹیکل 370 وائلیٹ کر کے انڈیا نے کشمیر انیکس کر لیا. پاکستان نے کیا رسپانس دیا؟ سڑک کے نام بدل دیتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ غداری نہیں ہے؟ افغان طالب امریکنز نکلے افغانستان سے, امریکنز نکل رہے تھے, پھنس گئے تھے, طالبان نے کابل پہ کیپچر کر لیا تھا. اس نے جہاز بھیجے پی آئی اے کے سارے افغان گورنمنٹ, این ڈی ایس, اشرف غنی, حامد کارزائی کے وہ سارے غدار اور جاسوس جو سالوں سے پاکستان کے خلاف جنگ کر رہے تھے, ان کو پی آئی اے کے جہازوں میں بھر بھر کے اٹھا کے یہ اسلام آباد لے کر آیا. پھر اسلام آباد وہاں کابل کو مجاہدین نے ٹیک اوور کیا. اس نے ان کو ذلیل کیا, ان کو ریکگنائز نہیں کیا, بلکہ یہ کہا کہ جہنم کے کتے خوارج جو 40,000 افغانستان میں ہیں ان کو لا کر میں پاکستان میں آباد کروں گا. یہ جو دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے پاکستان کے اندر, یہ ماشاءاللہ عمران کی وہ پالیسی کہ ہم نے ان سے بات چیت کرنی ہے, پشاور میں ان کا دفتر کھولنا ہے, اور ہم نے افغان طالبان کو ریکگنائز نہیں کرنا, لیکن جہنم کے کتوں کو لا کے پاکستان میں آباد کرنا ہے. یہ جنگ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں, ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان وزیر, یہ سارے گنڈا پور کے علاقوں میں لا کر کو سیٹل کیا اس نے. یہ دوسری غداری. تیسری غداری, اسٹیٹ بینک فروخت کر دیا اس نے آئی ایم ایف کو. پاکستان گورنمنٹ کے کنٹرول میں اسٹیٹ بینک نہیں ہے اس وقت. آپ اسٹیٹ بینک کے گورنر کو وہ سارا پاکستان کا پیسہ اٹھا کے لے جائے, چوری کر لے, آپ کسی پاکستانی عدالت میں اس کو سزا نہیں دے سکتے. باقاعدہ لا چینج کیا گیا کہ اسٹیٹ بینک کو گورنمنٹ آف پاکستان کے کنٹرول سے باہر نکالا جا رہا ہے. یہ غداری نہیں, اپنا خزانہ آپ نے یہودیوں کو دے دیا. آپ کے مطابق مطلب یہ ساری چیزیں غداری ہیں, تو ان کے مقدمات کیوں نہیں بنے؟ کیوں 190 ملین کو ہم رو رہے ہیں, پھر ہم کیوں جو ہے وہ عدت والے کیس کو رو رہے ہیں, ہم پھر کیوں ایسے کیسز بنا رہے ہیں کہ جس میں عوام بھی دیکھتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یار. قمر, ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں دنیا کہتی تھی کہ ہی از اے مین ہو از بورن ٹو بی ہینگڈ. بھٹو کے اتنے جرائم تھے, پاکستان توڑنے سے لے کر پاکستان میں بغاوت کرانے, پاکستان توڑنے, خانہ جنگی کرنے, پاکستان کی پوری انڈسٹریل گروتھ کو تباہ کرنے, جو ایک رات میں آ کے اس نے نیشنلائزیشن کر لی تھی. ایوب خان کے زمانے میں ہم نے جو اتنی, پاکستان ایک انڈسٹریل سپر پاور بن چکا تھا, ایک رات میں آ کے اس نے سب کچھ نیشنلائز کر لیا, ختم کر لیا. بھٹو کو بھی 50,000 دفعہ پھانسی دینی ہوتی, لیکن ایک مقدمہ اس کی جان کو آ گیا, احمد رضا قصوری کے والد کے قتل کا کیس. ٹھیک ہے, ایک کیس میں پکڑا کر کے اس کو پھانسی چڑھا دیا. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی عدالت ان کو ہر مقدمے میں سزا دے نہیں سکتی. آئیڈیلی عمران پر ٹریزن کا کیس ہی ہونا چاہیے تھا. آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. مگر انہوں نے ان کیسز کو ٹریزن بناتے تو وہ کہتے کہ یہ پولیٹیکل کیس بن رہے ہیں. انہوں نے اس پہ کرپشن کے کیسز بنائے, ان پہ انہوں نے مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس اور اس کے کیس بنائے, تو سزائے موت تو نہیں دے رہے اس کو. انہوں نے خام خواہ اس کو جیل میں رکھا ہوا, آئسولیٹ کر دیا, الگ کر دیا. وہ ثابت بھی تو نہیں ہو رہی نا. آئیڈیلی اس کو سزائے موت ہونی چاہیے آن ٹریزن کیسز. بہت بڑی جیسے آخر کورٹ مارشل آف فیض کا کیوں کر رہے ہیں, آرمی کیوں کورٹ مارشل کر رہی ہے؟ یہ پرائم منسٹر تھا نا, یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا, مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے.
جو جرائم فیض کے ہیں وہی جرائم عمران کے ہیں. عمران تو اس کو چیف بنانا چاہتا تھا, پوری آرمی کو تباہ کیا, پوری ISI کو تباہ کیا اس نے, صرف اس لیے کہ فیض کو اگلا چیف بنانا تھا. This is a big statement you are giving. It's a Ideally fact. It's a fact. ideally اس کو سزائے موت ہونی چاہیے. This is a big statement. اس کو ہمارے ملک دیکھیے یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہمارا ملک جو سیاسی قائدین ہیں ان کو اقتدار سے بھی ہٹایا جاتا رہا, ان کو پھانسی بھی چڑھایا جاتا رہا, لیکن یہ اکاؤنٹیبلٹی ہم نے ان لوگوں کی نہیں دیکھی جنہوں نے اس ملک کا یہاں تک کے حال کیا.